اقوام متحدہ کے کام کرنے کے انداز، اہم معاملات میں ادارے کا غیر فعال ہونا، ایسے مسائل جن سے دنیا کے امن کو خطرات لاحق ہوں، ان میں اقوام متحدہ کی طرف سے خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے اور اس تلخ حقیقت کو دنیا کے سامنے رکھنے اور للکارنے کا کام اردگان جیسا بہادر شخص ہی کر سکتا ہے۔ بغیر کسی خوف اور دباؤ کے دنیا بھر کے مظلوموں کا مقدمہ دنیا میں پیش کرنے کی جرت کر کے رجب طیب اردگان نے حقیقی قائد ہونے کا ثبوت دے دیا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے 5 اراکین کو حاصل فیصلہ کن حیثیت کو چیلنج کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے بنیادی ڈھانچے کو ناقص قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ 196 ممالک کی موجودگی میں دنیا کا مستقبل صرف 5 ممالک کے ہاتھوں میں کیسے دیا جا سکتا ہے۔ رجب طیب اردگان نے مسئلہ کشمیر پر کھل کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے۔ 80 لاکھ محصور کشمیریوں پر خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ترک صدر نے اس ظلم پر خاموش رہنے والوں کو بے زبان شیطان قرار دے دیا ہے۔ اردگان نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود 80 لاکھ کشمیری محصور ہیں۔ انہوں نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط کرتے ہوئے جنگ کی بجائے مذاکرات کے ذریعے پاکستانیوں، بھارتیوں اور کشمیریوں کے لیے تنازع کو حل کرنے کے لیے اعتماد اور برابری کی بنیاد پر بات چیت کرنے پر زور دیا ہے۔ ترک صدر نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن کی بنیاد کشمیر کے تنازع کا حل ہے۔ کشمیر جیسے حساس موضوع پر کھل کر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے اقوام متحدہ کی بے بسی کو دنیا کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ انہوں نے جوہری ہتھیاروں کی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یا تو ان ہتھیاروں کی تیاری کی اجازت سب کو ہونی چاہیے یا پھر سب پر پابندی عائد کی جانی چاہیے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان امریکہ میں مسلم امہ کے حقیقی انداز میں نمائندگی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دور حاضر میں ان کا شمار ایسے مسلم حکمرانوں میں ہوتا ہے جو ہر اہم فورم پر مسلمانوں کو درپیش مسائل دلیرانہ انداز میں دنیا کے سامنے رکھتے ہیں۔ بالخصوص فلسطین ان کا پسندیدہ موضوع ہے۔ قبلہ اول سے ان کی عقیدت اور محبت اپنی مثال آپ ہے۔ وہ القدس کو ایک سرخ لکیر قرار دیتے ہیں اور انہوں نے امریکہ میں بھی اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے رقبے میں مسلسل اضافے اور فلسطین کے رقبے میں مسلسل کمی کے تصویری ثبوت پیش کرتے ہوئے یہ سوال اٹھایا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اسرائیل کی کوئی سرحد موجود ہے؟ اسرائیل کی منمانیوں اور فلسطین کے مسائل پر مسلم دنیا کے حکمرانوں کو اردگان کا ساتھ ضرور دینا چاہیے اور اس حوالے سے متحد ہو کر دنیا کے سامنے یہ مقدمہ لڑنا چاہیے۔ بدقسمتی ہے کہ مسلم دنیا کے حکمرانوں کی طرف سے مسلسل فلسطین کے مسئلے کو نظر انداز کرنے اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف آواز بلند نہ کرنے کی وجہ سے فلسطین کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس مسئلے پر مسلم دنیا کے حکمرانوں کی کمزوری کے باعث آج کشمیر میں بھارت بھی مسلمانوں کے ساتھ وہی کچھ کر رہا ہے جو اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کرتا آیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیر بھی فلسطین بننے جا رہا ہے۔ مسلم دنیا اپنے مسائل میں الجھے رہے گی اور کشمیر سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس علاقے میں مسلمانوں کا خاتمہ فلسطین کی نسبت قدرے جلدی ہوگا۔ آنے والے چند برسوں میں کشمیر میں ہندو آبادی کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ نریندر مودی کا ہندو برتری کا پلان کامیاب ہوتا نظر آئے گا۔ بھارت نے جو کرنا تھا کر چکا۔ امریکی صدر نے واضح انداز میں دنیا کو پیغام بھی پہنچا دیا ہے کہ اس مسئلے پر وہ کس کے ساتھ ہیں۔ یقینی طور پر ان کی ہمدردیاں نریندر مودی کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد مزید بحث کی ضرورت نہیں رہتی کہ اقوام متحدہ کا رجحان کس طرف ہوگا، عالمی طاقتیں کس کا ساتھ دیں گی اور کشمیر کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ مہذب دنیا جانتی ہے کہ کشمیر میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کو 53 روز بیت چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اس کے باوجود انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اتنا سب کچھ جانتے ہوئے بھی دنیا قصاب اور دہشت گرد مودی کو اعزازات سے نواز رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ لاکھوں انسانوں کو قید کرنے والے نریندر مودی کو ایوارڈز بھی دیے جا رہے ہیں؟ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قصاب مودی کو سول اعزازات سے نوازا اور اب بل گیٹس فاؤنڈیشن نے بھی مودی کو ایوارڈ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس فیصلے پر احتجاج کرتے ہوئے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے اہم رکن نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ مستعفی ہونے والی صبا حامد لکھتی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو، لاک ڈاؤن اور انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ مودی اقلیتوں سے جانوروں جیسا سلوک کر رہے ہیں۔ ان حالات میں مودی کو ایوارڈ دینے کا فیصلہ بے حد افسوسناک ہے۔ ناظرین، جب مسلمانوں کے قاتل کو مسلمان ممالک کے حکمران ہی اعزاز دیتے رہیں گے تو دنیا کو کیا خاک احساس ہونا ہے۔ اپنی مارکیٹ کے زور پر بھارت نے اپنے ساتھ سب کو ملا لیا ہے۔ یہی حالات رہے تو کشمیر کا ذکر بس کتابوں تک ہی محدود رہ جائے گا اور اگر کبھی ذکر ہوا بھی تو نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو اور کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی آزادی ملنی چاہیے۔ رجب طیب اردگان نے دلیری کا مظاہرہ کیا ہے۔
کاش مسلم دنیا ترک صدر کا ساتھ دے تو مسائل کسی حد تک کم بھی ہو سکتے ہیں۔ فلسطین اور کشمیر کا تنازع حل کرنے کے لیے مسلمانوں کو متحد ہونا پڑے گا، ورنہ دشمن ایک ایک کر کے اپنے تمام اہداف حاصل کر لے گا اور ہم بس اپنے کاروباری فوائد و نقصان میں الجھے رہیں گے۔ دوستو، آخر میں آپ سے التماس ہے کہ مظلوم کشمیریوں کے لیے ہمیشہ تہ دل سے دعائیں کرتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان اور دنیا اسلام کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ ناظرین، وقت دینے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔